بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 7 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ دفتر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں 126 روز سے جاری لاک ڈاؤن کے باعث انسانی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں 1000 سے زائد طلبہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی طرف سے صرف غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دینے کے حوالے سے بل منظور کرنے پر احتجاج کیا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں حکومت مخالف مظاہرین کے کیمپ پر مسلح افراد کے حملے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکہ میں نیول ایئر بیس پر موجود سعودی ایئر فورس کے اہلکار نے فائرنگ کر کے 3 امریکی اہلکاروں کو ہلاک اور 12 کو زخمی کر دیا۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ یمن کی سرکاری فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی اتحادیہ فوج کے 3 ڈرون طیارے مار گرائے۔ سوڈان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سوڈان نے یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ میں شریک سوڈانی فوجیوں کو یمن سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانس میں پینشن قوانین کے خلاف ملک بھر میں شٹر ڈاؤن رہا۔ 15 لاکھ سے زائد مظاہرین نے ملک بھر میں احتجاج کیا۔ دارالحکومت پیرس میں 1.5 لاکھ سے زائد مظاہرین سڑکوں پر موجود رہے۔ آن لائن سفری سہولیات فراہم کرنے والی امریکی کمپنی اوبر نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی گاڑیوں میں صرف امریکہ میں ہی 2 سال کے اندر جنسی ہراسانی کے تقریباً 6000 واقعات رپورٹ کیے گئے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام 12ویں عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز نثر اور شعر سمیت اردو کی دیگر اصناف پر مختلف نشستیں ہوئی اور معروف شاعر انور مسعود نے بھی حاضرین کو اپنی مزاحیہ شاعری سے محسوس کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دفتر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں 126 روز سے جاری لاک ڈاؤن کے باعث انسانی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بدترین لاک ڈاؤن نے لاکھوں کشمیریوں کی زندگی کو متاثر کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے 80 لاکھ سے زائد کشمیری عوام دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، جبکہ طبی اشیاء کے فقدان اور بنیادی ضرورت کی اشیاء کے حوالے سے مسلسل تحفظات کا اظہار کیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے مذمت کے باوجود بھارت کے غیر انسانی اور یک طرفہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں 1000 سے زائد طلبہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی طرف سے صرف غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دینے کے حوالے سے بل منظور کرنے پر احتجاج کیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی حکومت نے بھارت کے 3 مسلم اکثریتی والے پڑوسی ممالک کے غیر مسلم مہاجرین کو شہریت دینے سے متعلق بل کی منظوری دی تھی۔ بل کے خلاف آسام کے دارالحکومت گوہاٹی کی سڑکوں پر 1000 سے زائد طلبہ اور سماجی کارکنان جمع ہوئے، جنہوں نے بل کی مخالفت میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ یہ بل آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ آسام میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ بھارت کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ یہ بل امتیازی ہے کیونکہ اس کا مقصد مسلم تارکین وطن سے امتیاز برتتے ہوئے انہیں الگ کرنا ہے۔ بل کے تحت بھارتی شہریت حاصل کرنے کا حق رکھنے والوں میں ہندو، سکھ، بدھ مت اور مسیحی شامل ہے۔ مجوزہ بل میں شہریت حاصل کرنے کے لیے بھارت میں قیام کی کم از کم مدت 11 سال سے کم کر کے 6 سال کرنے کی بھی تجویز ہے۔ واضح ہے کہ مئی میں دوبارہ اقتدار میں آنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی پر طویل عرصے سے ہندوتوا کے ایجنڈے کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں حکومت مخالف مظاہرین کے کیمپ پر مسلح افراد کے حملے کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق عراقی دارالحکومت بغداد میں السینگ پل کے قریب واقع عمارت میں حکومت مخالف مظاہرین کئی ہفتوں سے مقیم تھے۔ مسلح افراد نے مظاہرین کے کیمپ پر جمعے کی رات کو حملہ کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق مسلح افراد نے مظاہرین کو عمارت خالی کرنے کا کہا، لیکن انکار پر پک اپ ٹرک میں سوار مسلح افراد نے عمارت پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ مسلح افراد کا تعلق کسی سیاسی یا ملیشیا گروپ سے ہے، تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ 1 اکتوبر سے بدعنوانی، بے روزگاری اور عوامی خدمات کی عدم دستیابی کے خلاف بغداد اور ملک کے جنوب میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ عراق کے رہنما آیت اللہ سعید علی سیستانی نے گزشتہ روز اپنے جمعے کے خطاب میں عراقی عوام کو شرپسند عناصر کے خلاف سڑکوں میں نکلنے کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد شرپسندوں کی تخریب کاری کو روکنے کے لیے مسلسل دوسرے روز عراقی عوام سڑکوں پر موجود ہیں۔ امریکہ میں نیول ایئر بیس پر موجود سعودی ایئر فورس کے اہلکار نے فائرنگ کر کے 3 امریکی اہلکاروں کو ہلاک اور 12 کو زخمی کر دیا۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر پینساکولا میں واقع نیول ایئر بیس پر موجود سعودی ایئر فورس کے اہلکار نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو مار دیا، جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا۔ نیول حکام کے مطابق حملہ آور سعودی شہری ہے جو امریکہ اور سعودی عرب کے مشترکہ فوجی ٹریننگ پروگرام کے تحت فوجی تربیت کے لیے نیول ایئر اسٹیشن پینساکولا پر موجود تھا۔ ملزم نے ایک کلاس روم میں اچانک فائرنگ کھول دیا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ سے 12 اہلکار زخمی بھی ہوئے، جن میں ملزم پر جوابی فائرنگ کرنے والے 2 ڈپٹی شیرف بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک غیر ملکی شہری کے اس اقدام سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں، جس کا تعلق سعودی ایئر فورس سے ہے جو فوجی تربیت کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران امریکی نیوی پر فائرنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ یمن کی سرکاری فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی اتحادیہ فوج کے 3 ڈرون طیارے مار گرائے۔ رپورٹ کے مطابق یمنی فوج نے سعودی اتحادیہ فوج کا تیسرا ڈرون طیارہ مشرقی حجفان نامی علاقے میں مار گرایا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اتحادیہ فوج کا ڈرون طیارہ یمنی سرحدوں کے اندر پرواز کر رہا تھا۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری کے مطابق گزشتہ روز اتحادیہ فوج کے 2 طیارے جیزان اور اسیر میں بھی گرائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اتحادیہ فوج کے حملوں کا منہ توڑ کارروائی کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ سوڈان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سوڈان نے یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ میں شریک سوڈانی فوجیوں کو یمن سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ میں شریک سوڈانی فوجیوں کو یمن سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوڈانی وزیر اعظم نے کہا کہ یمن پر مسلط کردہ جنگ میں شرکت کا فیصلہ گزشتہ حکومت کا تھا اور سوڈان کی موجودہ حکومت نے یمن سے اپنی فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم نے کہا کہ یمن کا راہ حل فوجی اور عسکری نہیں بلکہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ فرانس میں پینشن قوانین کے خلاف ملک بھر میں شٹر ڈاؤن رہا۔ 15 لاکھ سے زائد مظاہرین نے ملک بھر میں احتجاج کیا۔ دارالحکومت پیرس میں 1.5 لاکھ سے زائد مظاہرین سڑکوں پر موجود رہے۔ مظاہرے کے دوران توڑ پھوڑ کے واقعات بھی رونما ہوئے اور پبلک پراپرٹی کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پولیس نے روایتی ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کیا۔ فرانس میں ہڑتال کے باعث اسکول بند ہیں، جبکہ ہائی اسپیڈ ٹرین سروس بھی معطل ہے۔ پیرس میں میٹرو نظام کے تحت چلنے والی میٹرو سروس بھی تقریباً بند ہے، جبکہ سینکڑوں پروازیں آج بھی منسوخ ہوں گی۔ ہڑتال کی کال دینے والی یونینوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو یہ ہڑتال پیر تک جاری رہے گی۔ آن لائن سفری سہولیات فراہم کرنے والی امریکی کمپنی اوبر نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی گاڑیوں میں صرف امریکہ میں ہی 2 سال کے اندر جنسی ہراسانی کے تقریباً 6000 واقعات رپورٹ کیے گئے۔ حفاظتی کارکردگی کا جائزہ پیش کرنے والی کمپنی کی جانب سے شائع کی جانے والی پہلی رپورٹ کے مطابق 2017 سے 2018 کے دوران امریکہ میں لی گئی 2 ارب 30 کروڑ سواریوں میں جنسی زیادتی کے 5981 واقعات پیش آئے، جو ڈرائیور اور مسافر دونوں کی جانب سے تھے۔
رپورٹ کے مطابق ان میں سے 3000 سے زائد واقعات 2018 میں پیش آئے، جبکہ 2017 میں 2936 واقعات رپورٹ کیے گئے۔ دنیا بھر میں اوبر کو اپنی سیفٹی پالیسی کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے اور حال ہی میں کمپنی کو لندن میں اپنے لائسنس سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی حفاظتی پالیسی میں شفافیت اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہر 2 سال بعد یہ رپورٹ جاری کرے گی۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام 12ویں عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز نثر اور شعر سمیت اردو کی دیگر اصناف پر مختلف نشستیں ہوئی اور معروف شاعر انور مسعود نے بھی حاضرین کو اپنی مزاحیہ شاعری سے محسوس کیا۔ 4 روزہ 12ویں عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کیا۔ بھارت، امریکہ، چین، جرمنی اور برطانیہ سمیت پاکستان کے مختلف شہروں سے سینکڑوں ممتاز شعراء اور ادباء کراچی پہنچ چکے ہیں۔ مجلس صدارت میں اسد محمد خان، کشور ناہید، زہرا نگاہ، رضا علی عابدی، افتخار عارف، امجد اسلام امجد، پیرزادہ قاسم، مسعود اشہر، حسینہ موہین، زاہدہ حنا، نور الہدی شاہ، عارف نقوی، شمیم حنفی اور سردار علی شامل تھے۔ تقریب 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوئی۔ بھارت کے نامور ادیب شمیم حنفی نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ پہلے روز غالب کی 150 سالہ برسی کی مناسبت سے پروگرام غالب ہمہ رنگ شاعر اور غالب بزبان ضیاء محی الدین کے علاوہ جشن فہمیدہ ریاض بھی ہوگا، جس میں عالمی شہرت یافتہ ادیب، شاعر اور نقاد ان کی شخصیت کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ عالمی اردو کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر زبردست گہما گہمی دیکھنے میں آئی۔ مداح اپنے پسندیدہ ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ سیلفیاں بھی بناتے رہے۔ عالمی اردو کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر زبردست گہما گہمی دیکھنے میں آئی۔ مداح اپنے پسندیدہ ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ سیلفیاں بھی بناتے رہے۔ آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ جنرل سیکرٹری اعجاز فاروقی اور دیگر عہدیداران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کانفرنس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی علاقائی زبانوں سندھی، بلوچی، سرائکی، پشتو اور پنجابی زبان کے ادب کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اردو کے زیادہ سیشن رکھے گئے ہیں۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے تقریباً 200 محقق، ادیب، نقاد اور شاعر شرکت کر رہے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ گزشتہ 11 برسوں سے مسلسل دنیا کی سب سے بڑی اردو کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں، جبکہ ہر سال اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں برانڈ بن چکی ہے۔ کانفرنس میں ادب، ثقافت، موسیقی، شاعری، ڈرامہ، فلم، تعلیم، زبان، رقص، مصوری اور صحافت پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس بار بلوچی، پشتو، سرائکی، پنجابی اور سندھی ادب کے ساتھ ساتھ کشمیر اور خطے میں امن کی صورتحال پر بھی اجلاس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کانفرنس 8 دسمبر تک جاری رہے گی۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔